السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان گرامی وقار، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہ مقدس ماہ محرم الحرام تمام عالم اسلام کے مسلمان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی یاد مناتے ہیں، بالخصوص سبط رسول، راکب دوش رسول، ابن حیدر و بطول، شہید نینوا، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار رفقا، جنہوں نے حق پر قائم رہتے ہوئے، حق کا ساتھ دیتے ہوئے، حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ بارگاہ رب العزت میں نچھاور کر دیا۔ حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام میں بہت سارے لوگ یاد امام حسین و یاد اہل بیت کے نام پر بہت ساری غیر اسلامی، غیر شرعی حرکتیں اور کام کر جاتے ہیں۔ نیت ہوتی ہے نیکی اور ثواب کی، لیکن اس کے برعکس وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں، حرام کے مرتکب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سیدھے طور پر آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام میں جو کام جائز ہیں وہ کیجئے، اور جو کام ناجائز و بدعت و حرام ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حضرات گرامی، اہل سنت و جماعت میں مروجہ تعزیہ داری، آہو بقا، سینہ کو بھی گریبان چاک کرنا، ماتھا پیٹنا، نوحہ و مرثیہ پڑھنا، یہ بالکل اہل سنت میں جائز نہیں ہے۔
علم بٹھانا یا علموں کی زیارت کے لیے نکلنا، اس کی تعظیم کرنا، اس پر پھول چڑھانا، ڈھٹی چڑھانا، یہ سب اہل سنت کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا نیکی کے نام پر، ثواب کے نام پر، محبت کے نام پر آپ غلط اور ناجائز کام نہ کریں، آپ حرام کے مرتکب نہ بنیں، آپ حدود شریعت کو پھلانگنے والا کام نہ کریں، بلکہ آپ اس انداز میں یاد امام حسین و یاد شہدائے کربلا منائیں جس طرح منانے کا حق ہے، جس طرح منانے کی اجازت ہے۔ جو کام کرنے سے یقیناً آپ کو نیکی اور ثواب حاصل ہوگا، وہ کون سے کام ہے جن کاموں کو انجام دینے سے آپ نیکی اور ثواب کے مستحق بنیں گے؟ تو اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ آپ ذکر امام حسین کیجئے، ان کے نام کی محافل سجائیے، ان کی منقبت پڑھیے، ان کی شان و عظمت بیان کیجئے، اسی طرح سے شہدائے کربلا کو یاد کیجئے اور ان کے نام سے ایصال ثواب کیجئے، ان کے نام سے آپ سبیل لگائیے، غریبوں کو محتاجوں کو کھانا کھلائیے، اور آپ ان کے نام پر ایصال ثواب اس انداز میں کیجئے جس طرح سے کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ آپ اگر امام حسین کے نام پر لوگوں کو شربت پلانا چاہتے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، آپ اگر لنگر امام حسین کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، آپ اگر ان کے نام کی محفل سجانا چاہتے ہیں اس کی اجازت ہے، آپ ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس بات کی اجازت ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح سے ان کی شان میں منقبت پڑھنا چاہتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ تو حضرات، جو کام جائز ہے وہ کیجئے اور جو کام ناجائز و حرام ہے اس سے بچیے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے حضور شہباز دکن علیہ رحمہ نے مرکز اہل سنت کو قائم فرمایا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ دارالافتاء قائم فرمایا ہے، یہاں پر الحمدللہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کے دینی کتابیں لا کر کے رکھی گئی ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، تاکہ آپ کو صحیح معلومات ہو سکے اور آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ کون سا کام کرنا جائز ہے اور کون سا کام کرنا ناجائز و حرام ہے۔ حضرات گرامی، اگر کوئی چیز آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کام کی طرف نہ بڑھیے، اس لیے کہ لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ آئیے علماء سے رابطہ کیجئے، مفتیان اکرام سے ملاقات کیجئے، اور جس طرح کا بھی آپ کا سوال ہو، جس طرح سے بھی آپ کو تشفی حاصل کرنا ہو، آپ مرکز اہل سنت میں آئیے۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کتب صحیحہ کی روشنی میں آپ کے علم میں اضافہ کیا جائے گا، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ماہ محرم الحرام میں کون سی چیزیں کرنا جائز ہے اور کون سی چیزیں نہ کرنا جو ہے ناجائز و حرام ہے۔ حضرات گرامی، آج بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ کہنے کو تو وہ سنی ہوتے ہیں لیکن حرکتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو غیر حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ انہی کے مشابہتوں کو اپناتے ہیں، انہی کے طور طریقے اور انداز کو اپناتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان ساری چیزوں سے بچیے گا اور ماہ محرم الحرام کی اہمیت کو جانیے گا، اور اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کی اہمیت کو جانیے گا کہ یہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت والی تاریخ ہے، کہ اسلام کے بڑے بڑے واقعات اسی تاریخ 10 محرم الحرام میں واقع ہوئے ہیں، رونما ہوئے ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اس دن کی عظمت کو سمجھو، اور اگر تمہیں اس دن کی عظمت سمجھنی ہے تو آؤ مرکز اہل سنت میں آؤ، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ کتنی اہمیت کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں ہمیں تماشے دیکھنے نہیں جانا ہے، ہمیں ڈھول تاشے نہیں پیٹنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، بلکہ آپ 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھیے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ روزہ
10 محرم کو بھی رکھنا ہے اور ایک روزہ اور رکھنا ہے، چاہے آپ 9-10 کا رکھیے یا 10-11 کا رکھیے، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ 10 محرم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور کو جب پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو حضرات گرامی، تو سرکار نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو یوم عاشورہ کا، لیکن ان یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، اس لیے تم 9 اور 10 کا رکھو، یا 10 یا 11 کا رکھو، یعنی 2 روزے ملا کر رکھو، ایک روزہ مت رکھو۔ ایک روزہ یہ یہود کا طریقہ ہے، میرے نبی نے ان سے مشابہت کو منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم 2 روزے رکھو۔ تو حضرات گرامی، اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس روزے کی بڑی جو ہے شان ہے، لہذا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ نفل روزہ ہے، اور یہ جو کام ہے افضل، یہ جو کام ہے اہمیت والے، یہ جو کام ہے فضیلت والے، آپ ان کو اختیار کیجئے، اور جو کام ناجائز ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اس سے آپ دور ہو جائیے۔ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ نکلتے ہیں علم دیکھنے کے واسطے، ڈھٹیاں چڑھانے کے واسطے، ماتم ہوتا دیکھنے کے واسطے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے واسطے نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ لہذا آپ اگر واقعی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیجئے جو انہوں نے کیا ہے، وہ عمل اختیار کیجئے جو ان کا رہا ہے، اور وہ کام مت کیجئے جو لوگوں نے محبت کے نام پر غلو کرتے ہوئے اپنی مرضی اور طبیعت پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم طبیعت والے نہیں، الحمدللہ اہل سنت شریعت کو ماننے والے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہم شریعت والے ہیں، ہم کو شریعت پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ لہذا جو لوگ طبیعت والے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور دعا کرو ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، دل جلتا ہے، نوجوان لڑکے یہ سواریاں لے کر بھاگنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ سب اہل سنت کہلانے والے لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ سب کام ہمارے واسطے نہیں ہے۔ لوگ گھروں میں سواریاں بٹھاتے ہیں، کوئی 3 دن کے لیے بٹھاتے ہیں، کوئی 7 دن کے لیے بٹھاتے ہیں، کوئی 9 دن کے لیے بٹھاتے ہیں، کوئی 10 دن کے لیے بٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے واسطے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بمبوؤں کو کپڑا لپیٹ کر اور ڈھول پیٹتے ہوئے، تماشے کرتے ہوئے، یہ اس طرح جو بازاروں میں نکلتے ہیں، بڑا افسوس ہے ان پر جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور کام یزیدیوں والا کر رہے ہیں، کام یزیدیوں والا کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اللہ، کہہ رہے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، کہہ رہے ہم شہدائے کربلا کے چاہنے والے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ عمل دیکھو تمہارا، تم نے وہ عمل اختیار کیا ہے جو یزیدیوں کا عمل رہا ہے۔ پڑھو تاریخ کی کتابیں تو تمہیں پتا چلے گا کہ جب ان ظالموں نے، یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے جانثار رفقا کو شہید کر دیا، تو دوستو اور بزرگوں، ان ظالموں نے کیا کیا؟ امام حسین کا جو سر کاٹ لیا تھا، امام حسین کا سر کاٹ کر تن سے جدا کر دیا تھا، اس کٹے ہوئے سر کو نیزے میں پیرو کر، اللہ اکبر، نیزے میں پیرو کر ملک شام کے بازاروں میں
انہوں نے ڈھول پیٹتے ہوئے لوگوں کو متوجہ کراتے ہوئے خوشی منائی تھی، خوشی منائی تھی کہ دیکھو ہم جیت گئے، ہم نے ہمارے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ یہ ان کا انداز تھا۔ ملک شام کے بازاروں میں وہ کٹے ہوئے سر کو نیزے میں لگا کر تماشے کرتے ہوئے، ڈھول پیٹتے ہوئے، لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے وہ جا رہے تھے یزید کے دربار میں۔ اب بتاؤ تم کون سی حرکت کر رہے ہو؟ یہ اس طرح سے ڈھول پیٹنا، علم اٹھا کر کے بازاروں میں چلنا، کیا یہ ان یزیدیوں کا کردار نہیں ہے؟ کیا ان یزیدیوں کا طریقہ کار نہیں ہے؟ بالکل یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور تم بے خبری میں، لا علمی میں، محبت کے نام پر تم کہہ رہے ہو کچھ، کر رہے ہو کچھ۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہیں امام حسین سے محبت ہے۔ حضرات گرامی، اگر محبت ہے تو پھر یہ سب ناجائز و حرام کام چھوڑ دو اور یزیدیوں کے طریقے کو اپناؤ مت، بلکہ امام حسین سے سچی محبت کرو، امام حسین کی الفت اپنے دل میں بساؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، کہ اکثر حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی یزیدی تمہارے آگے آ کر کہے کہ یزید حق پر تھا، امام حسین ناحق تھے، وہ لالچ میں آ گئے تھے، وہ خود خلیفۃ المسلمین بننا چاہتے تھے، ان کے دل میں سرداری اور گدی کا لالچ تھا، اس طرح سے جو یزید کی تائید کرے اور امام حسین کی شان میں جو ہے وہ بری بات کہے، برے الفاظ کہے، تو حضور شہباز دکن علیہ رحمہ اس بات پر یہ جواب دیا کرتے تھے کہ ان یزید کے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ الحمدللہ ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، اور ہم انہیں حق پر مانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے گدی اور جو ہے آپ نے سرداری کے لالچ میں اپنی جان نہیں گنوائی ہے، بلکہ آپ نے اپنی جان اور اپنے بچوں کے، اپنے کنبے والوں کی جان آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، تاکہ نانا کا دین باقی رہے، نانا کی شریعت باقی رہے۔ دوستوں اور بزرگوں، بہرحال یہ بات سمجھتے اٹھو کہ آج اگر کوئی یزیدی تمہارے سامنے آ کر یزید کی تعریف کرے اور امام حسین کی بارگاہ میں وہ گستاخی کرے تو اس سے دست بگریبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مباحثہ کرنے کی، مباہلہ کرنے کی، مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس سے اتنا کہو جو حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اس سے بس اتنا کہو کہ اگر تو یزید کو حق پر مانتا ہے تو پھر چل مسجد میں میرے ساتھ، تو بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، میں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا، پھر تو ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا، اے اللہ میں یزید کو حق پر مانتا ہوں تو قیامت کے دن تو یزید کے ساتھ میرا حشر فرما، اور پھر میں نماز پڑھ کر یہ دعا کروں گا، اے اللہ میں امام حسین کو حق پر مانتا ہوں اور قیامت کے دن مجھے امام حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ رکھ دے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ امام حسین حق پر ہیں۔ آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے، آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ میدان کربلا تک یزید یہ نام آیا ہے۔
اور اس کربلا کے میدان کے بعد یزید نام ختم ہو گیا، یزید بھی ختم ہو گیا، یزید کا نام بھی ختم ہو گیا۔ آج بتاؤ کہیں تمہیں یزید نام نظر آتا ہے؟ کہیں تم نے یزید نام پایا ہے؟ کسی کو یزید کا نام رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے نام کے اوپر یا یزید کا نام رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے دیکھا ہے؟ نہیں حضرات گرامی، کوئی یہ نام نہیں رکھتا، کوئی یہ نام نہیں رکھتا۔ اور ایک گروہ ہے جو شروع سے ہی مخالفت کرتا آیا ہے اہل بیت کی اور تائید کرتا آیا ہے یزید کی، تو وہ آج برجستہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس بات پر سنی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ جو غیر مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث اور سلفی کہتے ہیں، یہ یزید کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، تو اب ہم یہ تانا برداشت نہیں کریں گے سنیوں کا، اور اب ہم کو جو اللہ پاک نرینہ اولاد دے گا تو ہم اپنے ان بچوں کا نام یزید کے نام پر رکھ کر بتائیں گے۔ حضرات گرامی، جب یہ بات میرے سامنے آئی اور جب میں نے سنا تو مجھے حیرت نہیں ہوئی، بلکہ میں نے یہ جواب دیا کہ اچھی بات ہے کہ اگر تمہیں یزید کا نام پسند آتا ہے، اگر تمہیں یزید پسند آتا ہے اور تم یہ تمنا کر رہے ہو کہ تم اپنے بچوں کے نام یزید کے نام پر رکھو گے، تو میں کہتا ہوں بالکل رکھو، اس لیے کہ اب جب تم نام رکھو گے اپنے بچوں کا یزید کے نام پر تو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ آج تک بھی کہیں پر بھی یزید کا نام نظر نہیں آتا ہے، پوری دنیا میں امام حسین کا نام گونج رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہرحال وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے، جو اس سلسلے میں گفتگو باقی ہے وہ آئندہ جمعوں میں آپ تک پہنچائی جائے گی۔ بس ان چیزوں پر آپ توجہ دیجیے گا اور ان چیزوں سے بچیے گا جو بتائی گئی ہیں، اور قطعی اس کو بڑھاوا نہ دیجیے گا، اس لیے کہ کوئی بھی تماشا بغیر تماش بینوں کے پورا نہیں ہوتا۔ دیکھنے والے ہوتے ہیں تبھی تماشا دکھایا جاتا ہے، دیکھنے ہی والے نہ ہو تو پھر تماشا کس کو دکھایا جائے گا؟ تو تماشا کو بڑھاوا نہ دو تماشبین بن کر، بلکہ عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، روزہ اختیار کرتے ہوئے امام حسین کے نام کی سبیل لگا کر، شربت پلا کر آپ اس کا ثواب امام حسین اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحفظ قرآن۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔